نام کیا ہے تمہارا؟ دو ہٹے کٹے آدمی اس کے سامنے کھڑے سوال کر رہے تھے، جو گھر چھوڑ کر ایک بار پھر ان کے اڈے پر آ پہنچا تھا۔ میرا نام سائم ہے، مجھے پاشا سے ملنا ہے، انہیں کہو میں آیا ہوں، انہیں کہو میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل بھاگ کر یہاں تک آنے میں اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس کا بچہ ان کنڈوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا، جو بہت حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دونوں آدمیوں نے اشارے ہی سے آپس میں باتیں کی اور دونوں کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی اس نامکمل عمارت کے اندر چلا گیا، دوسرا وہیں کھڑا سائم کو گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی واپس آیا، یقیناً پاشا کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ اس کے اشارے پر سائم اس کے ساتھ اس کی ادھوری عمارت کے اندر چلا گیا۔ اندر ایک لفٹ لگی تھی، وہ لوگ لفٹ کے ذریعے 5ویں منزل پر پہنچے۔ وہ سامنے باس کا روم ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اس آدمی نے لفٹ کے اندر کھڑے ہو کر اسے سمجھایا۔ سائم نے ایک نظر قطار میں کھڑے گارڈز پر ڈالی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو یہ بہت بڑا کمرہ تھا، جیسے کانفرنس روم، مگر تمام کرسیاں خالی تھیں سوائے ایک کے جس پر پاشا بیٹھا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پاشا کے سر کے اوپر ہی ایک بلب روشن تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے، ہاتھ میں سگار پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاشا، وہ قریب آیا۔ کیوں آئے ہو بچے؟ تمہیں کہا تھا نا تم بہت چھوٹے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر تمہارے پاس سب ہوگا، لیکن تمہارے پاس تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ یہ بہت خطرناک دنیا ہے، یہاں صرف پچھتاوا ہے۔ پاشا گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سائم اس کے بالکل قریب آیا۔ پاشا، میرا باپ مجھے مارتا ہے، وہ میری ماں کو بھی مارتا ہے، وہ میری ماں کو غلط کاموں کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ پیسے کما کما کر لاتی رہے اور میرا باپ عیاشی کرے۔ وہ زندگی کون سی میرے لیے بہتر ہے؟ میں نے آپ کی جان بچائی تھی، آپ مجھ پر ایک احسان نہیں کر سکتے کیا؟ وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولا تھا کہ پاشا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اسے مہینے پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاشا اپنی پہچان چھپائے ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا۔ اسے کوئی کام تھا اور اس دوران کسی نے اس پر حملہ کیا تھا اور ایک چھوٹے بچے نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ تب پاشا نے اسے انعام کے طور پر ایک اچھی رقم دی، جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور جب پاشا نے اس سے جاننا چاہا کہ اسے کیا چاہیے تو بدلے میں اس نے کہا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں آپ کو کافی دفعہ مختلف بھیس میں یہاں دیکھ چکا ہوں۔ پاشا نے کم عمر بچے کی نادانی سمجھ کر بات رفع دفع کر دی تھی، مگر وہ آج پھر آ گیا تھا۔ مگر جو بات اس نے کہی تھی، پاشا کچھ دیر خاموش رہ گیا۔ تمہارا باپ تمہاری ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ پاشا کے تاثرات اچانک تن گئے تھے۔ پریشان مت ہو بچے، تم گھر جاؤ، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ سائم کے لاکھ ضد کرنے پر بھی پاشا کے آدمی اسے صحیح سلامت اس کے گھر چھوڑا ہے۔ پاشا ملک سے باہر چلا گیا تھا، البتہ اپنے آدمیوں سے سائم کے باپ کو ڈرا دھمکا کر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرنے کا کہہ کر گیا تھا۔ چند دنوں بعد پولیس نے سائم کے باپ کے اڈے پر چھاپا مارا تھا، جہاں اس کا باپ ہیروئن بیچتا اور خریدتا تھا۔ سائم کا باپ تو فرار ہو چکا تھا، مگر اس کی معلومات نکلوانے پر پولیس اس کے گھر آ پہنچی۔ سائم کی ماں نے لاکھ منت کی، مگر وہ سائم کے باپ کے گھر نہ ملنے پر سائم کو ہی گرفتار کر کے لے گئے۔ کیا ہوا؟ زبان نہیں کھولی اس نے؟ اس آفیسر جیل کی سلاخوں کے اندر آیا۔ نہیں، بڑا ڈھیٹ ہے صاحب، تکلیف ہو رہی ہے اس کو، مگر زبان نہیں کھول رہا۔ تم لوگ باہر جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں واپس نہ آنا۔ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو زبان نہیں کھولے گا؟ کیسے نہیں کھولے گا؟ میں بھی دیکھتا ہوں۔ پر سائم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چیخ سکے، وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہی آفیسر کھانا لے کر اندر آیا۔ سائم نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا، وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈرو مت، جانتا ہوں تو بے قصور ہے، یہ لے کھانا کھا، تجھے نکلوا دوں گا میں یہاں سے۔ وہ اتنی ہمدردی دکھا رہا تھا، اس کے کہنے پر مان گیا۔ اسے سکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھا رہا تھا۔ رات جب پورے تھانے میں سناٹا چھا گیا، تب اس نے کسی کے قدموں کی چھاپ سنی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ گیا تو دیکھا وہی آفیسر تھا۔ وہ تالا کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سائم اس کی طرف بڑھا اور پھر وہ اسے باہر لے جانے کے بجائے اپنے کیبن میں لے جا چکا تھا۔ جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ سانسوں کا تنفس حد درجے تک تیز تھا۔
اس نے آس پاس نظر دوڑائی، وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا، بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے سینے کے مقام پر گیا۔ جب بھی وہ ایسا خواب دیکھ کر ڈرتے ہوئے اٹھتا تھا، اس کے سینے اور پیٹ کے زخم میں تکلیف کی لہر شروع ہو جاتی تھی۔ شاید ماضی میں کسی بندوق کی گولی نے اس کا سینہ چیرا تھا، تبھی سینے پر نشان تھا، اور بالکل ویسا ہی نشان پیٹھ پر بھی تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا، بستر سے پیر نیچے اتارے اور اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سامنے کا خوبصورت لگژری منظر اور باہر سے آتی تازی ہوا نے اسے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آیا۔ کثرتی جسم پر پانی کی ابھری ہوئی بوندیں نظر آ رہی تھیں۔ آنکھیں ہیزل براؤن تھیں، چہرہ پرکشش تھا، نقوش مناسب تھے۔ اگر وہ مسکراتا ہوگا تو یقیناً اسے دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہوں گے، مگر وہ کمبخت ایک یہی کام تو نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی مسکراتا نہیں تھا، پر وقت سنجیدہ رہتا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، گرے ڈریس پینٹ اور سفید میں وہ مکمل تیار لگ رہا تھا۔ کون سا ڈر، کیسا خواب! اس وقت اس کی آنکھوں میں ایسی سرد مہری تھی کہ دیکھنے والے کا دل حلق میں آ جائے۔ ہاتھ میں لاکھوں روپے کی گھڑی پہنے ہوئے وہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر بالوں کو انگلیوں سے درست کر رہا تھا۔ پھر اس نے برانڈڈ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر چھڑکاؤ کیا۔ گرے کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے اس نے ایک تنقیدی نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر برانڈڈ شوز پہن رہا تھا۔ مکمل تیار ہو کر وہ اپنی خوابگاہ سے باہر نکلا۔ بظاہر وہ اپنے عالی شان محل میں اکیلا رہتا تھا، مگر یہ تم بہت جلد جان لوگے کہ وہ اس کے اس محل کے نیچے کتنے لوگ موجود تھے۔ وہ لفٹ کی طرف آیا، اس نے بٹن دبایا، لفٹ سے دروازہ کھلا اور اب وہ نیچے بیسمنٹ میں آ چکا، جہاں نہ جانے کتنے مرے ہوئے لوگوں کی آتمائیں بھٹکتی تھیں۔ اندھیرے بیسمنٹ میں وہ بآسانی بڑے بڑے قدم اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ایکس رے مشین جیسی ہیزل براؤن سکینر آنکھیں اندھیرے میں بھی راستہ سکین کر کے اسے درست سمت لے جا رہی تھی۔ بیسمنٹ اتنا بڑا اور اتنا خوفناک تھا کہ کوئی عام انسان یہاں آتا تو خوف سے ہی مر جاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹارچر روم میں موجود تھا، جہاں اس کے دو ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں اس کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ تھے۔ ٹارچر روم کے دو حصے تھے، ایک طرف لائٹس آن تھیں اور دوسری طرف گھپ اندھیرا۔ وہ روشنی والے حصے میں آیا۔ کیا اپڈیٹ ہے ذہن؟ وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ گلاسز والا دبلا پتلا مناسب نقوش کا کم عمر انتہائی دھیمے مزاج کا لڑکا ادب سے اس کی طرف گھوما۔ یہ جو بندہ ہے راشد، جسے ہم بہت وقت سے سٹاک کر رہے تھے، اصل میں یہ بیکار ہے، اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ ہر دن نے اپنے خاص بندوں میں اسے یوں ہی شامل کر لیا، بلکہ اس جیسے اور بھی بیکار لوگ ہیں اس کی ٹیم میں، جسے اس نے صرف اپنے سٹاکر کا دھیان بھٹکانے کے لیے رکھا ہے۔ زین نے مارکر سے ایک آدمی کی تصویر پر مارک بناتے ہوئے کہا۔ بیرسکو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا سن رہا تھا۔ ہاں سمارٹ، وہ جیسے تالی بجانے کے سے انداز میں کہنے لگا۔ ہیردن کی ٹیم میں صرف 3 آدمی ہیں جنہیں ڈائمنڈز کا پتہ ہے۔ ایک یہ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا نام کاوش ہے، زین نے ایک اور آدمی کی تصویر پر مارک کرتے ہوئے کہا، اور ایک ہیردن خود، اور تیسرا وہ، زین نے ٹارچر روم کی اندھیری والی سائڈ پر اشارہ کیا تو براسکو نے گھوم کر پرسکون انداز میں اندھیرے کی طرف دیکھا اور اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جیسے کہہ کر گیا، او بہت خوب میرے شیر۔ اگر تم غور سے دیکھو تو اندھیرے میں اندر ایک بڑا سا 4 دیواری جیسا شیشہ بنا تھا جو ساؤنڈ پروف تھا۔ اندر ہلکی سرخ بتی چل رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک گلاس روم۔ براسکو نے دروازے پر لگے فنگر پرنٹس پر اپنا انگوٹھا رکھا تو دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ اندر سے کسی کی دل خراش چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ براسکو کے اندر آتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ براسکو اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ وہ ہاتھ کو بندوق شکل میں کنپٹی پر رکھے بیٹھا، بڑی دلچسپی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں سرخ روشنی ماحول کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ بول، کہاں چھپائے ہیں ہیرے؟ جواب دے۔ زوہان، زین کا جڑواں بھائی، براسکو کا رائٹ ہینڈ۔ زین جتنا ٹھنڈے مزاج کا تھا، اس کے برعکس وہ اتنا ہی غصے والا اور جذباتی جوشیلا تھا۔ وہ بری طرح ایک آدمی کو مکے مار رہا تھا، مگر زوہان کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے ڈائمنڈ کہاں ہے، سنا نہیں تو نے؟ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا تو کرسی سے نیچے گرا۔
براسکو نے اس کی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ریموٹ سے لائٹس آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ منظر اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ذوحان شرٹلیس تھا، اس کی باڈی پسینے سے شرابور تھی، سانس پوری طرح پھول رہی تھی، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ براسکو نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے کام ڈاؤن کیا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ براسکو، مجھے یہ گونگا معلوم ہوتا، مجھے لگتا ہے ٹارچر کے سارے طریقے اس پر آزمانے پڑیں گے، اور اگر اس نے اگلے 24 گھنٹوں کے درمیان اپنا منہ نہیں کھولا تو میں اسے واقعی گونگا کر دوں گا۔ مجھے اس کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ذوحان تیز تیز سانس لیتے ہوئے پورے جوش سے کہہ رہا تھا۔ براسکو ہنستا نہیں تھا، وہ مسکراتا بھی نہیں تھا، ورنہ تو اس لمحے بھرپور مسکراتا، لیکن اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میرے وولف۔ براسکو کی بات ذوحان نے بے ساختہ اسے دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زین ذوحان جڑواں بھائی تھے، دونوں ایک دوسرے کے برعکس مختلف تھے، ایک آگ تھا تو دوسرا پانی۔ وہ دونوں براسکو کے بازو تھے، ایک چالاک اور ذہین شیر تھا تو دوسرا سفاک بھیڑیا۔ وہ دونوں سے بہت عزیز تھے، وقت آنے پر وہ ان دونوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا، اور وہ دونوں اس کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتے تھے۔ سمسام خالد، ایس کے کمپنی کا آنر، وہ جو ڈارک ورلڈ میں براسکو کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ میٹنگ روم سے نکل کر اپنے آفس جا رہا تھا۔ زین اور ذوحان ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب وہ آفس پہنچا تو زین آگے بڑھا۔ سر، جس پارٹی سے آپ ڈیل چاہتے ہیں اس کی آنر ایک لڑکی ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ ہم سے بزنس ڈیل کرے گی۔ مطلب اسے انٹرسٹ ہی نہیں؟ بہت اچھا کما رہی ہے ان کی کمپنی، شاید تبھی اس لڑکی کو خواہش نہیں ہے مزید ڈیلنگز کی۔ زین کے بتانے پر سمسام نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم یہ کہہ رہے ہو زین کہ وہ اپنے بیہیویئر سے انڈائریکٹلی ہمیں یہ ریئلائز کروا رہی ہے کہ اس کی کمپنی آن دی ٹاپ ہے اور ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی سکسیس سٹوری نہیں؟ امپریسو، کول۔ وہ سخت لہجے میں اس ڈھیٹ لڑکی کا تصور کرتے کہہ رہا تھا۔ یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے باس، کہیں تو اپنے طریقے سے راضی کروں اسے۔ ذوحان نے آستینے فولڈ کر کے کلائی مسلتے ہوئے کہا تو سمسان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سے روکا۔ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ وہ خود ہمارے پاس آئے گی ذوحان، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس کا شیطانی دماغ کوئی نہ کوئی کھیل ترتیب دے رہا تھا۔ جنت زمان اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب اس کی سیکرٹری اس کی اجازت طلب کر کے اندر آئی۔ میم، آج شام کی پارٹی کی پوری تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے، مگر وہ رکی۔ جنت نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر ایس کے ہولڈنگ کے آنر، ہم نے انہیں کب سے انویٹیشن بھیجا ہوا ہے لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی۔ جنت نے کاندھے اچکائے۔ تو میم، ایس کے ہولڈنگ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے۔ اگر آج شام کی پارٹی میں مسٹر سمسام خالد نے شرکت نہ کی تو لوگ 100 باتیں کریں گے۔ میم، اس کی شرکت ہماری کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، لوگ انہیں ہمارا دوست مانیں گے۔ جنت نے ساری فائلز رکھ کر ایک بھرپور نگاہ اس کم عمر پریشان لڑکی پر ڈالی۔ تم چاہتی ہو میں انہیں اپنے نانا اور اپنے موم کی طرح خود جا کر انوائٹ کروں؟ سیریسلی؟ وہ سختی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی گھبرائی۔ میم، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ جیسے التجا کر رہی تھی۔ جنت نے گہری سانس لی اور بھرپور انداز میں مسکرائی۔ شور ہنی، میں اسی کام کے لیے تو کینیڈا آئی ہوں، ہے نا؟ وہ طنزی انداز میں بولتے ہوئے اپنے موبائل پر ڈرائیور کو کال لگا رہی تھی۔ لڑکی شرمندگی سے واپس مڑ گئی تھی۔ گاڑی تیار رکھو، مجھے ایس کے ہولڈنگ جانا ہے۔ اور فون رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ ایس کے ہولڈنگ کی گن کیوں گاتے ہیں، مگر جب سے وہ بزنس کی دنیا میں آئی تھی وہ اس کی کمپنی کی تعریفیں سن سن کر تھک چکی تھی۔ انہوں نے کافی دفعہ ڈیل کی آفر کی مگر اس نے میل پر کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، تبھی بات آگے نہیں بڑھی۔ ان کی کمپنی کی ہسٹری کے مطابق اس کی ماں اور اس کے نانا نے کافی سال ایس کے ہولڈنگ کے لیے کام کیا تھا، اور اب وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے سب مینج کرنا چاہتے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین اٹھائی، گوگل پر ایس کے ہولڈنگ آنر کی ڈیٹیل سرچ کی۔ ایک وجہ چہرہ اس کی اسکرین پر چمکنے لگا۔ جنت نے اس کی جتنی بھی پکچرز دیکھیں وہ سب دلکش تھیں۔ اس کی پرسنالٹی، اس کی گریس کی کیا ہی بات تھی، مگر وہ کسی ایک تصویر میں بھی مسکرایا نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ کام کروں گی؟ شکل سے ہی کھڑوس لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا حال کرے گا میرا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹک کر اسکرین گرا دی۔ یقیناً اب اس کے سر میں درد اٹھنے والا تھا جو 3 سے 4 کافی کے کپ ختم کرنے سے پہلے
بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ نیوی بلو ڈریس پینٹ اور شرٹ میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی ٹیل باندھے وہ گاڑی سے اتر کر کوٹ پہنتے ہوئے ایس کے ہولڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ اور اس کی سیکرٹری اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ مضبوط قدموں سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سمسام خالد کا آفس کس فلور پر ہے؟ جنت سامان کی آواز پر ریسیپشنسٹ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3rd فلور، مگر وہ اس وقت میٹنگ۔ وہ کچھ اور بھی کہنے لگی تھی مگر جنت پلٹ کر لفٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے فوراً انٹرکام اٹھا کر اطلاع دی۔ جنت اس کے آفس کے باہر آ رکی، ایک گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گئی۔ آفس بالکل خالی تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے مڑ کر باہر نکلتی، یکدم اس کے پیچھے وہ کھڑا ہوا۔ جنت بوکھلا کر گرنے لگی، تبھی سمسام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بچایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی تصویروں سے زیادہ حقیقت میں خوبصورت تھا۔ سمسام اپنی ہیزل براؤن سکینر جیسی آنکھوں سے اس کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر گھبرائی ہوئی ایک خوبصورت حسینہ لگ رہی تھی۔ جنت کی سیکرٹری نے گلا کھنکارتے ہوئے دونوں کو دیکھا تو سمسام نے ایک دم سیدھا ہو گیا۔ جنت اس سے 2 قدم دور ہوئی، چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ گڈ مارننگ مس۔ وہ اپنی رولنگ چیئر سنبھالتے ہوئے بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ رک کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جنت زمان۔ وہ سنبھل کر اٹھی، گردن سے کہتے ہوئے بااعتماد سی ہو کر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ سمسام کی آنکھوں میں طنزیہ تاثرات آیا تو جنت کی آنکھیں پڑھنے کا ہنر تھا۔ اس کے نقوش تن گئے۔ چند بزنس کی باتیں کم بحث کے اختتام پر جنت نے بھرپور اسے دیکھتے ہوئے اپنی سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا، جس نے ایک کارڈ نکال کر سمسام کی طرف بڑھایا۔ سمسام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایس کے ہولڈنگ، ایک نام، ایک برانڈ، دنیا کی مشہور ہولڈنگ میں سے ایک ہے۔ یہ میں بھی جانتی ہوں، مگر شاید آپ کی مصروفیات اتنی طویل ہیں کہ آپ کو یا آپ کی ٹیم کو میل چیک کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مسٹر سمسام، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس پر نظریں گاڑے طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ بالکل ایسا ہی ہے مس جے زیڈ۔ سمسام نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو کچھ پل کے لیے جنت کا سانس تک رک گیا۔ اس نے فوراً سامنے رکھے پانی کے گلاس کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو جو باہم ملا کر پورے اعتماد سے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ سمسام اس کے حال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جنت نے اپنی سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ روم سے باہر چلے گئی۔ اب جنت سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی مسکراتی طنزیہ آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ میں نے آپ سے ڈیل نہیں کی تو آپ اس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ مزید کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ لہجے کو بمشکل ہموار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آواز میں لرزش تھی۔ نگاہ ایک بار پھر سامنے رکھے گلاس پر گئی۔ ریلیکس کوئن جیزٹ۔ سمسام سے کچھ بھی زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتا۔ وہ بولا تو لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ سمسام نے پانی کا گلاس اس کے قریب رکھتے ہوئے اس کے کپکپاتے گلابی ہونٹوں کو دیکھا جو پیاس سے سوکھے پڑ چکے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹی سی ڈیل، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ میں تمہاری کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی، وہ دبی آواز میں خررائی تو سمسام اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے آگے ہو کر بیٹھا۔ اور انڈر ورلڈ کے کاروبار کی ڈیلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنت پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ بہت گہری سوچ میں گم اس سے سوال کر رہی تھی جب سمسام نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مافیا کی دنیا مجھے کنگ براسکو کے نام سے جانتی ہے، وہ بولا تو انداز میں اتنی وحشت تھی جنت کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آج شام آ رہے ہیں نا؟ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آج تک صرف کنگ براسکو کا نام ہی سنا تھا، مگر اس کے قریب سے اسے دیکھنا، اسے حقیقی دنیا میں جاننا سب سے خطرناک عمل تھا جو ہو چکا تھا۔ کہاں؟ اس نے انجان بن کر کاندھے اچکائے۔ بتایا تو ہے۔ وہ گھبرا ہی گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نے اب تک اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اوہ، یعنی پہلی ملاقات میں ہی آپ مجھے اپنے اپارٹمنٹ پر ڈنر کے لیے انوائٹ کر رہی ہیں؟ سب خیر تو ہے مس؟ دل ول تو نہیں آ گیا مجھ پر؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو جنت کا چہرہ لال بھبوکا ہوا۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ غصے سے چیخی تو سمسام کی آنکھیں چمکی جیسے وہ کافی لطف اٹھا رہا ہو۔ یہ انویٹیشن کارڈ ہے، آج شام آپ پارٹی میں آئیں گے، جنت نے لہجہ ہموار بناتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ آیا تو؟ سمسام نے رک کر اسے دیکھا
تو میں آپ کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بول کر باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سمسام نے مسکراتی نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ یقیناً وہ اسے اچھا خاصا ڈرا چکا تھا۔ وہ فوراً سمسام کے آفس سے باہر آئی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھائے اس کی بلڈنگ سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ چکی تھی۔ اس کی سیکرٹری نے حیران و پریشان سے اس کی حالت کو دیکھا۔ جنت نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھینی اور ایک ہی سانس میں پورا پی گئی۔ اس کی سیکرٹری نے اچنبھے سے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کہیں جنت غصے میں اسے ہی نہ چار سنا دے۔ وہ کیسے جان گیا کہ میں انڈر ورلڈ میں کام کرتی ہوں؟ اسے بابا کے بارے میں کیسے پتا؟ کیا یہ اس بات کو لے کر مجھے بلیک میل کرے گا؟ اوہ گاڈ، مطلب مجھے اس کھڑوس انسان سے اچھے سے پیش آنا پڑے گا۔ وہ کن پٹی مسلتی ہوئی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ کر مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کنگ براس کو بیسمنٹ میں اپنے پرسنل ساؤنڈ پروف روم میں جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ دیوار پر مختلف سکرینز لگی تھیں جن میں ریکارڈنگز چل رہی تھیں، مگر وہ نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر لگے بورڈ پہ چشمہ صرف ایک تصویر کو دیکھ رہا تھا، جنت زمان کی تصویر کو۔ نظریں اس کے سراپے پر جیسے ٹہر سی گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہ عمل کر رہا تھا۔ زین اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا، مگر سمسام چپ تھا۔ براس کو مجھے یہ پرابلم لگ رہی ہے، ذوحان نے تنے اعصاب سے بولا۔ زین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون؟ زین کو حیرانی ہوئی۔ یہ لڑکی جیزٹ، یہ پرابلم ہے، ذوحان نے پرسوخ انداز میں کہا۔ تو براس کو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اچانک چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ولف؟ وہ بولا تو لہجے میں ٹھہراؤ سا تھا۔ سکوت، طوفان سے پہلے کا سناٹا، سکون، زہر انگیز خاموشی۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ ذوحان کے چہرے میں کچھ تھا۔ زین نے رک کر اسے دیکھا، پھر براس کو جو بات بہت گہری نظروں سے ذوحان کو دیکھ رہا تھا، اور ولف کو جب جو الہام ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، براس کو نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ زین نے سانس تک روک لی تھی۔ ذوحان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ جنت اپنا لمبا شربتی رنگ گاؤن پہنے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار عقبی دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ کسی کی منتظر معلوم ہوتی تھی، اور بالآخر وہ آ ہی گیا تھا۔ وہ سب سے آخر میں آیا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ میڈیا وہاں موجود تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ والا سمسام کھڑا ہال میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک حسین اپسرا پر جا کر رکی تھیں جو اپنی شیرنی جیسی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سمسام مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ بھی ایک ادا سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میڈیا رپورٹر کو اس کے گارڈ نے باہر ہی روک دیا تھا۔ زین اور ذوحان سمسام کے پیچھے اندر آئے تھے۔ سمسام اس کے سامنے آ رکا۔ جنت نے ایک ادا سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سمسام نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ لمبے سلک شربتی رنگ کے گاؤن میں اس کی دودھیا رنگت جھلک رہی تھی۔ وہ ون سلیو ڈیزائن تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ کاندھا سے برہنہ تھا۔ وہ یقیناً ہائی ہیل پہنی ہوگی جو گاؤن میں چھپ گئی تھی۔ بالوں کا اوپر کر کے جوڑا کیا ہوا تھا۔ خوبصورت نازک سی جولری پہن رکھی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سمسام نے اس کے بڑھتے ہاتھ کو تھاما تو وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ نہیں مسکرایا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ جھک کر جنت کا ہاتھ چوما تو جنت کا دل اچانک دھڑکا، مگر وہ جلد سنبھل گئی۔ اچھا لگا آپ آئے، ویسے مجھے اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے قریب سے گزرتے ویٹر کی ٹرے سے ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ایک ادا سے کاندھے اچکا کر کہا، ویل مجھے بھی نہیں تھی، تم خوبصورت لگ رہی ہو جے۔ سمسام نے لاپرواہی سے گلاس تھامتے ہوئے آخر میں اس کے کان کے پاس جھک کر اس کی تعریف میں چند الفاظ کہے تو وہ کھل کر مسکرائی۔ میں خوبصورت ہوں براس کو۔ جنت نے بھی بالکل دھیمے سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے باقی مہمانوں سے ملنے کا اشارہ کیا تو سمسم نے سر کو خم کیا۔ کچھ دیر بعد سب کی بھرپور تالیوں میں کیک کاٹا گیا۔ جنت کی ٹیم پورے جوش و خروش سے اپنی کامیاب سیلیبریٹ کر رہی تھی، مگر جنت کا دھیان بھٹک کر سمسام پر جا رہا تھا۔ وہ مسلسل خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سے فری ہو کر بفے ٹیبل کی طرف آئی، جہاں وہ تینوں کھڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ زین اسے قریب آتا دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ذوحان کے چہرے پر ناپسندیدگی در آئی، جبکہ براسکو کی دلچسپ نگاہیں اسی پر تھیں۔
اگر آپ دونوں کو پرابلم نہ ہو تو میں آپ کے باس کے ساتھ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ ذہن چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے سر کو خم دے کر چند قدم دور چلا گیا۔ البتہ ذوحان نے جاتے جاتے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ سب مہمان کھانے میں مصروف تھے، ایسے میں وہ دونوں اپنی اپنی پلیٹ لیے ہال کے سب سے کم بھیڑ والی جگہ پر آ رکے۔ ویسے کب سے کر رہے ہو آپ مافیا میں کام؟ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے پوچھنا شروع کیا۔ سمسام نے کانٹے سے باربیکیو کا ٹکڑا کھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیدا ہونے کے بعد سے، وہ پرسکون انداز میں بولا تو جنت کے لب اوہ شیپ میں کھلے۔ یہی پیدائشی غنڈے ہیں آپ؟ طنزیہ تھا، شاید کوئی اور ہوتا تو ہنس دیتا، مگر وہ نہیں ہنسا، بس یہ جتاتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس لحاظ سے تو آپ بھی غنڈی ہوئی۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ جنت نے برا نہیں مانا۔ ویل میری تو مجبوری تھی ڈیڈ کی وجہ سے۔ تمہاری کیا مجبوری تھی؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہوا میں اچانک ہی دباؤ کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میری مجبوری تھی کہ میں اس دنیا میں آ گیا۔ دیٹس وائی سو آئی کیم اپ پیدائشی غنڈا، یو نو نا۔ وہ ایسے ہی انداز میں بولا کہ وہ ہنستے۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ بھی جانے لگا، پھر رکا، اس کی طرف گھوما جو شاید اسے کچھ کہنے کی ہی منتظر تھے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کا ڈیل کو لے کر کوئی مثبت جواب ہوگا، بلکہ یہاں آپ نے مجھے صرف اپنے مفاد کے لیے بلایا تھا، جو کہ پورا ہوا۔ آپ کی ریٹنگ بڑھ گئی، ہمارے اخبار میں 7 تصویر آئے گی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بولا تو لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، مگر وہ سنبھل کر بھرپور انداز میں مسکرائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں دھمکی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں مسٹر سمسام خالد۔ وہ پہلے سے زیادہ بااعتماد دکھ رہی تھی۔ مگر میں نے تو دھمکی دی ہی نہیں۔ سمسام اچانک ہی انجان بنا جب وہ قریب آئی۔ مجھے آنکھیں پڑھنی آتی ہیں، لہجے سمجھنے آتے ہیں سمسام۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آف کورس کوئین جے زیڈ۔ سمسام کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اشارے سے خدا حافظ کہا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، مگر اس کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو ہنوز اس کے آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ طبیعت میں بھاری پن محسوس کر رہی تھی۔ آفس کے جھنجٹ اور مافیا کی زندگی، پھر گھر اور خاندان کے مسئلے، وہ تھک چکی تھی۔ وہ ریسٹ چاہتی تھی۔ اس نے کچھ دنوں تک مزید ہارڈ ورکنگ کی اور اب وہ چھٹیوں پر ٹرکی آئی تھی۔ وہ صبح سویرے سمندر کی طرف واک کرنے آئی تھی۔ واکنگ آؤٹ فٹ میں وہ کافی فریش لگ رہی تھی۔ تیل پونی مسلسل دوڑنے کی وجہ سے ہل رہی تھی۔ وہ سانس لیتے ہوئے ایک جگہ رکی، کان سے ایئر بڈ نکالا اور بوتل سے پانی پیا، اور جیسے ہی بوتل کا ڈھکن لگاتے ہوئے پلٹی، اچانک ہی کسی سے ٹکرائی۔ اس کی بوتل ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے خون خوار نظروں سے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ گرے ہوڈی میں سمسام کھڑا تھا، شاید وہ بھی واک پر آیا تھا۔ حیرانگی دونوں طرف ایک جیسی تھی۔ ہیلو اگین جے زیڈ، سمسام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جنت زمان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ بینچ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ سامنے سمندر تھا۔ روڈ پر گاڑیاں معمول کے مطابق چل رہی تھیں۔ لوگوں کا شور وہاں کم تھا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کنگ براس کو اس نے بہت ناپ تول کر الفاظ کہے۔ سمجھنے کو کیا ہے؟ ایسے تو کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے، جیسے میں یہ سمجھ لوں کہ تم 2 بات مجھ سے ٹکرائی ہو۔ شاید تم میرے نزدیک آنا چاہتی ہو کوئین جے زیڈ۔ اس کے لہجے میں تمسخرانہ تاثر تھا۔ جنت نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس یہاں تھوڑا وقت اکیلے گزارنے آئی تھی۔ جنت نے گہری سانس لی۔ سمسام نے بینچ کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تم یہاں کام کی تھکن سے بھاگ کر آئی ہو یا مجھ سے؟ وہ بولا تو لہجہ حد درجہ مدھم تھا۔ جنت نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اس کا دل دھڑکا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ وہ اچانک ہی بولی تو سانسوں کا تنفس تیز ہونے لگا۔ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو جے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ ہے، یا تمہارا دل مجھے دیکھ کر تم سے بغاوت کرتا ہے؟ وہ اسے زج کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں جنت کو اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم پلیز چلے جاؤ کہیں دور، مجھے اکیلے رہنا ہے۔ وہ اس سے پہلے اسے روکتا، پر وہاں سے وہ چلی گئی تھی۔ سمسام نے گہری سانس لی۔ ابھی تو شروع ہوئی تھی۔
وہ رات کی وقت کلب آئی تھی، اس کا دماغ مسلسل بے چین تھا۔ وہ ڈرنک کر کے خود کو شانت کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار کاؤنٹر کے ساتھ لگی اونچی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، تبھی اس کی نظر دور ایک کاؤچ پر گئی جہاں ایک ہوڈی والا شخص بیٹھا تھا۔ قد کاٹ میں تو 6 فٹ کا لگ رہا تھا۔ اس ایریا میں سرخ بتیاں بہت مدھم چل رہی تھیں، تبھی وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی، لیکن اسے شک تھا کہ وہ سمسام ہے۔ وہ کافی پی چکی تھی اور اسے وہ سرخ بتیوں میں بیٹھا ہوڈی والا شخص کسی خطرناک ہیکر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہیکر کہیں کا۔ اسے گھورتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی، تبھی وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مارے گئے گرو، اس نے سر پر چپت لگائی۔ اب وہ اسے سنائپر لگ رہا تھا، لیکن وہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جنت نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم یہاں بھی آ گئے ہاں؟ تمہارا گھر بار نہیں؟ جب دیکھو میرے پیچھے بھٹکتے رہتے ہو، ویلے انسان۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل بوتل سے ڈرنک اپنے گلاس میں بھر رہی تھی۔ جب سمسام نے گہری سانس لیتے ہوئے بوتل اس کے ہاتھ سے چھین کر ایک طرف رکھی تو جنت نے بے ساختہ گلاس اٹھانا چاہا تو اس نے گلاس اٹھا کر دور کر دیا۔ جنت نے مزید اسے گھورا، تو تم اب میرے کھانے پینے میں بھی ٹانگ اڑاؤ گے؟ جنت کو اس وقت تو زہر لگ رہا تھا۔ کھانے میں نہیں، صرف پینے میں۔ میڈم، یہاں تم بنا گارڈ کے گھوم رہی ہو، کوئی بھی دشمن پکڑ کر تمہیں مار سکتا ہے، یرغمال بنا سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ادھر کدھر دشمن ہے ہاں؟ میرے دشمن تو تم ہو۔ وہ بہکے انداز میں بولی تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اوکے فائن، اب تم گھر جا رہی ہو، ابھی اسی وقت۔ چلو شاباش۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے اس کا پرس اٹھا کر اسے چیئر سے اتارنے لگا تو اس نے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ دور ہٹ، اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کدھر جانا ہے ہاں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ سمسام بمشکل اسے اپنے ساتھ کلب سے باہر لایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سنسان سڑک پر چل رہے تھے۔ وہ خود بھی گارڈز اور گاڑی کے بنا وہاں پر آیا تھا، وہ بھی بھیس بدل کر۔ چلو شاباش، اس سائڈ سے چلو۔ ایک ہاتھ سے اس کا پرس پکڑے، ایک سے اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے زبردستی آگے لے جا رہا تھا جب اس نے ہاتھ جھٹک کر اسے دور کیا۔ تھک گئی ہوں میں، جنت نے منہ بسوڑ کر کہتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہیلز اتار دی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورنے لگا تو جنت نے اسمائل پاس کی۔ ویسے تم اتنے برے بھی نہیں ہو، کافی ہینڈسم ہو تم۔ جنت کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اس کی ہیلز اٹھاتے ہوئے اسے کھڑا کرنے لگا۔ تبھی ان دونوں کی نظریں دور سے آتے کپلز پر گئیں جو آئس کریم کھا رہے تھے۔ میں نے یہ کھانی ہے ابھی، رائٹ ناؤ، سنا تم نے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے آئس کریم شاپ پر لے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچوں کی طرح آئس کریم کھا رہی تھی اور وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اندازہ لگا سکتا تھا وہ 30 سالہ ایک مرد ایک مشہور بزنس ٹائکون کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ کا خطرناک گینگسٹر بھی ہے، اور وہ اس وقت ترکی کی سنسان سڑک پر ایک چھوٹی سی لیڈی باس گرل کے ساتھ مارا پھر رہا تھا جو نشے کی حالت میں اس پر حکم چلا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑا دشمن ہیں، اور وہ اس کا ہر حکم پورا بھی کر رہا تھا۔ اف، تم نے سارا منہ خراب کر لیا، رکو ٹیشو دو۔ وہ جیب پر ہاتھ رکھے ٹیشو ڈھونڈنے لگا، تبھی جنت اس کے ہاتھ کی آستین پر اپنا منہ رگڑ کر صاف کر چکی تھی۔ سمسام کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کا ہاتھ تھامے تھوڑی آگے ہی گیا تھا جب ان کے سامنے سے ایک کپل آ رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں فلاورز تھے۔ جنت نے پھر اسے دیکھا تو سمسام نے گہری سانس لی اور کچھ دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ میں پھولوں کا بوکے پکڑے شاپ سے نکل رہی تھی، دوسرا ہاتھ سمسام نے تھام رکھا تھا۔ جنت بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے ان فلاورز کو ہلا رہی تھی اور سمسام اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے باپ نے اس معصوم سی لڑکی کو انڈر ورلڈ میں دھکیل دیا تھا، ورنہ وہ تو اندر سے بچی تھی جو صرف خوشی چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں سمسام کو اچانک ہی اس پر پیار آیا تھا۔ وہ اسے کہیں سے بھی پہلی والی مضبوط جنت نہیں لگی، وہ تو اسے معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ تھوڑی آگے گئے تو 2 کپل سمندر کنارے ڈانس کر رہے تھے۔ جنت نے فوراً ہاتھ میں پکڑا بوکے پھینکا، اس کی طرف گھومی۔ سمسام نے گھور کر اسے دیکھا تو جنت نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تھوڑی دیر بعد منظر کچھ یوں تھا،
کہ بہت چاہ سے لیا گیا بوکے ایک طرف پڑا اپنی ناقدری پر ماتم کر رہا تھا۔ ساتھ جنت کی ہیلز اور پرس بھی پڑے تھے اور جنت اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہلکے ہلکے جھوم رہی تھی۔ سمسام نے اسے پکڑ کر گھماتے ہوئے سٹیپ لیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بار بار ان ڈانسنگ کپل کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سٹیپ لے رہے تھے وہ نشے میں ٹن ویسے ہی جھوم رہی تھی۔ لڑکے نے لڑکی کو اٹھا کر گھمایا تو جنت نے منہ بسوڑتے ہوئے اسے گلے لگنے کا اشارہ کیا۔ سمسام نے گہری سانس لے کر اسے قریب کیا اور پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اسے ہلکے ہلکے گھما رہا تھا اور وہ تیز ہوا میں کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ان کپلز پر گئی جو اب کس کر رہے تھے۔ جنت نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سمسام اسے نیچے اتارتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ جنت نے گھوم کر سمسام کو دیکھا جو اب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت دانت دکھاتے ہوئے کسانی انداز سے مسکراتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تو سمسام نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اچانک اس کے سینے سے اٹک رہی۔ کیا ہوا؟ یہ سٹیپ نہیں کرنا، سمسام زومائنی انداز میں کہہ رہا تھا۔ جنت کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ سمسام ہلکے ہلکے اس کی طرف جھک رہا تھا اور جنت دھیرے سے آنکھیں بند کر رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب بے ساختہ سمسام دور ہونے لگا کیونکہ جنت نشے کی حالت میں اس کے لبوں پر لب رکھ چکی تھی۔ دونوں کی سانسیں اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سمسام اس کی سانسوں میں اس کے لمس کے نشے میں کھو چکا تھا۔ تبھی سمسام کو اس کے لبوں کی گرفت ہلکی ہوتی محسوس ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سمسام جانتا تھا وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اپارٹمنٹ کے پیچھے والے حصے کی طرف کھڑا تھا۔ وہ اس کی گود میں تھی، ساتھ ہی اس نے اس کی ہیلز اور پرس بھی پکڑا ہوا تھا۔ وہ بمشکل اسے لے کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گھر کی پچھلی کھڑکی کے اندر آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کا سارا وزن جنت پر تھا تو وہ اچانک اس کے برابر میں گر گیا۔ جنت نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بہت آرام سے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ سمسام کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ محبت نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ وہ پورے 1 مہینے بعد اپنے ملک واپس آئی تھی۔ اس دوران نہ جانے وہ کتنی دفعہ پرسنلی اسے کال کر چکی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جنت نے اس کی کمپنی میں اپنی سیکرٹری کو بھی بھیجا تھا مگر سب یہی کہہ رہے تھے وہ 1 مہینے پہلے ہی ترکی گیا تھا ویکیشنز پر، مگر واپسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آئے گا۔ جنت کو اگلے ہی دن سب یاد آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ڈانس، آئس کریم کی ضد کرنا اور اسے پھولوں کا بکے دلانا اور پھر وہ کس، اور پھر وہ اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ تھا۔ اسے آگے نہ اسے کچھ یاد تھا نہ ہی وہ آگے کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ اوف، کام ڈاؤن، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی مسلسل خود کو شانت کر رہی تھی۔ وہ اس رات سے غائب تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ واپس آئے مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ میم، آج شام کے بزنس ڈنر کا کیا کرنا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سیکرٹری نے اسے بغور دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ کینسل کر دو، اس نے کن پٹی مسلتے ہوئے کہا۔ اوکے میم، پھر ڈنر آج سے کتنے دن بعد رکھوں؟ وہ پروفیشنل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ڈنر نہیں، ڈیل کینسل کر دو، مجھے نہیں کرنی ان کے ساتھ کوئی ڈیل۔ جنت کی بات پر وہ ساکت رہ گئی مگر سوال کرنے کا اسے حق نہیں تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے چلی گئی۔ جنت نے کرسی کی پشت پر سر ٹکایا۔ کاش تم ایک بار آ جاؤ، میں تم سے ڈیل کے لیے تیار۔ جنت نے دل سے اسے یاد کیا، نہ جانے کیوں مگر اسے سمسام یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر ڈنر پر گئی تھی تاکہ باہر کی آب و ہوا میں ذہنی دباؤ کم ہو سکے۔ وہ واپسی پر واک کرتے ہوئے آ رہی تھی جب کچھ لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کافی دیر تک جنت کا پیچھا کیا۔ جنت کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ تبھی اچانک ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ چمبے سے جیسے ہی گھومی اچانک شاکڈ رہ گئی۔ وہ ہوڈی والا شخص کھڑا غصے سے ان تینوں کو گھور رہا تھا۔ وہ پہچان چکی تھی۔ دل اچانک خوش ہوا تھا مگر وہ اس سے ناراض تھی۔ تمہاری ضرورت نہیں مجھے، میرے مسئلے ہیں، میں خود سنبھال لوں گی، اس نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا تو سمسام نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا، آؤ لڑو پھر۔ وہ اپنا پرس اس کے کاندھے پر ٹانگتے ہوئے اسے جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ان تینوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مافیا میں اپنے باپ کی ٹیم سنبھالتی تھی تو فائٹ اسے اچھی آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کو ڈھیر کر چکی تھی۔ جنت نے ایک فاتحانہ نگاہ اس پر ڈالی
اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے چل کر اس کے قریب آئی۔ وہ بھی بازو لپیٹے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی جنت کو بہت سارے قدموں کی آوازیں آنے لگیں جو دھیرے دھیرے سے قریب آ رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ پورا گروہ کھڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر سمسام کو دیکھا تو سمسام نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھ کر اس کا پرس اسے تھمایا اور آگے بڑھ گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اکیلا ان سب کو ڈھیر کر چکا تھا۔ اب وہ دونوں واک کرتے ہوئے سنسان سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ جنت نے منہ بسوڑ رکھا تھا۔ سمسام اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا۔ خاموشی طویل ہوئی، تبھی وہ بولی، کہاں تھے اتنے دن؟ آواز ہلکی تھی۔ مسئلہ ہو گیا تھا، جانا پڑا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے سے کہنے لگا تو اس کی طرف گھومی۔ مسئلہ ہو گیا تھا یا مجھ سے بچ رہے تھے؟ کیا ہوا تھا اس رات میرے بیڈ پر؟ تم نے میری کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی؟ تم نے میرے ساتھ کچھ؟ اس کے دل میں جو ڈر تھا وہ بول پڑی۔ تو سمسام نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وہ کس؟ وہ اچانک تھا، میں حواسوں میں نہیں تھا۔ لیکن اس سے آگے مزید کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہو۔ عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں میں۔ برا ہوں، ظالم ہوں، درندہ ہوں، بدماش ہوں، قاتل ہوں، کنڈا ہوں، مگر بد کردار نہیں۔ وہ بولا تو لہجے میں کافی ٹھہراؤ تھا۔ جنت مطمئن ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو تم غائب کیوں تھے؟ واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا یا بہانے کر رہے ہو؟ میرے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ اس نے تمسخر اڑایا تو سمسام نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ میں کیوں کتراؤں گا؟ انفیکٹ اگر اس رات کچھ ہو بھی جاتا تب بھی میں نہ کتراتا، ایٹ لیسٹ تم سے تو نہیں۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا۔ دو بے ساختہ جنت نے پلکیں جھکا لی۔ جنت کا ڈرائیور آدھے راستے آ چکا تھا۔ سمسام نے کل وداعی نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹنے لگا۔ سنو، وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ کل بزنس ڈنر پر لازمی آنا، کانٹریکٹ تمہارا ہوگا، شرطیں میری، وقت تمہارا ہوگا، لوکیشن میری۔ وہ روانی سے کہہ رہی تھی تبھی وہ پلٹا اور زیر لب بڑبڑایا، پیار تمہارا ہوگا اور محبت میری، یقین تمہارا ہوگا، ضمانت میری۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا اور جنت کے لیے 1 انچ بھی ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سمسام کے دیے ہوئے وقت پر آ چکی تھی، جہاں وہ پہلے سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، سمسام بھی بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جنت سے آرڈر دیا تو سمسام نے ایک کالی جلد کی فائل کھول کر اس کی طرف بڑھائی جس میں کانٹریکٹ پیپرز تھے۔ وہ بہت غور سے تمام شرائط پڑھ رہی تھی۔ سمسام نے 40% منافع قبول کر لیا تھا۔ وہ گہرا مسکرائی۔ اس نے سمسام کو گہری نظروں سے دیکھا، فائل بند کر کے رکھ دی۔ سمسام نے ناسمجھی سے کاندھے اچکائے۔ اگر تم نے کانٹریکٹ کی شرطیں نہ مانی تو؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے جیل ہوگی اور مزید 4 سال تک میری کمپنی کسی سے بھی کانٹریکٹ نہیں کر پائے گی، اور جو کمپنیاں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ان سے بھی ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ سمسام نے مطمئن ہو کر بتایا۔ بس اتنا ہی؟ تم مافیا باس ہو، تم شرطیں نہ بھی مانو تب بھی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے میرے۔ میں تمہاری جان لے سکتی ہوں۔ وہ زومائنی انداز میں بولتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ وہ محسوس کن انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہی تو جان ہے، کتنی بار لوگی؟ انداز میں کچھ تھا۔ جنت کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے بے ساختہ شرما کر نظریں جھکا لی۔ لیکن تم بھی اسی مافیا سے ہو۔ اگر تم نے کانٹریکٹ وقت پر ختم ہونے سے پہلے توڑ دیا، وہ اب الٹا اس سے سوال کر رہا تھا، تو تم میری جان لے لینا، سمپل۔ ویٹر کھانا رکھ رہا تھا۔ جنت نے کاندھے اچکا کر بات ہی ختم کر ڈالی۔ ویٹر کے جاتے ہی سمسام کانٹا پلیٹ گھماتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں جان لوں گا نہیں، لیکن میں جان نکال ضرور لوں گا، اینڈ ٹرسٹ می، میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ اتنی بے باکی سے بولا کہ جنت کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ڈنر کے بعد جنت نے کانٹریکٹ سائن کیا اور دونوں نے ہینڈ شیک کیا۔ گو کہ ڈنر بہت اچھا گزرا تھا، مگر وہاں کوئی اور بھی تھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈیم اٹ، کیا ہے یہ؟ او گاڈ! وہ اپنے میلز چیک کر رہی تھی اور اب سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ابھی مہینہ ہی ہوا تھا اسے ایس کے ہولڈنگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، مگر کسی نے اسے اس کی سمسام کی اس کس والی تصویر بھیج دی۔ ساتھ دھمکی بھرا مواد بھی تھا۔ اس نے بے ساختہ سمسام کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کیفے پر تھے۔ مجھے لگتا ہے ملکہ کا دل آ گیا مجھ پر، ہر روز بہانے سے بلاتی رہتی ہیں۔
وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا جو پریشانی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سمسام، اس رات کے بارے میں کوئی تیسرا بھی جانتا ہے۔ کسی نے ہماری کس والی پکچرز کیپچر کی تھیں اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ جنت کی تفصیل سے بتانے پر سمسام آگ بگولا ہی ہو گیا۔ جلدی دونوں جان گئے کہ یہ نئی پارٹی کی کسی ممبر کی سازش۔ تم پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ تصویر اگر میری فیملی تک پہنچی یا مافیا کی دنیا تک تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارے دشمن ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بولی تو لہجے میں ایک کپاہٹ واضح تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ سمسام نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا، پریشان مت ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ صرف کچھ وقت کے لیے، کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی ہم الگ ہو جائیں گے۔ کچھ پل وہ کچھ کہہ ہی نہیں پایا۔ وہ اتنا اچانک کہہ گئی کہ سمسام کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اسے خاموشی دیکھ کر ایک دم ہوش میں آئی۔ I'm sorry، پلیز بھول جاؤ جو بھی میں نے کہا، اسے بھول جاؤ۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اپنا پرس اور موبائل لیے جا چکی تھی۔ سمسام خاموشی سے وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میٹنگ روم میں وہ 3 پارٹیز موجود تھیں۔ سربراہی کرسی پر سمسام تھا، اس کے دائیں طرف جنت تھی اور بائیں طرف وہ شاندار سا براق فارس بیٹھا تھا۔ وہ ہلکی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سمسام کی آنکھوں میں سرد مہری تھی اور جنت وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی، جیسے براق کی نظر سے بچنا چاہتی ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بلیک میل کر کے ڈیل کرنے آیا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ اس کمپنی کا ایک عام سا مینیجر تھا جسے آنر نے چند ماہ کے لیے اپنی جگہ دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے دوسرے ممالک علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ایسے میں میرا فرض بنتا ہے کہ جب وہ آئیں تو میں انہیں نئی خوشخبریوں سے آگاہ کروں۔ آفٹر آل مجھے بھی تو اپنا عہدہ بڑھا کر سب کی نظروں میں امر بننا ہے۔ براق پرسکون انداز میں باری باری انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ صرف ایک تصویر انہیں اس مقام تک لے آئی تھی کہ وہ دونوں اس کی بات سننے پر مجبور ہوئے تھے۔ سمسام اسے اپنے طریقے سے دیکھ لیتا، لیکن جنت نے کانٹریکٹ میں پہلے ہی لکھوا دیا تھا کہ وہ بزنس میں بالکل بھی اس دنیا کو انوالو نہیں کرنا چاہتی، تبھی وہ چپ تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہو، ہم تمہیں سن رہے ہیں تو ہم تمہیں مانیں گے بھی؟ سیریسلی براق، میں چاہوں تو اس امر کو یقینی بنا سکتا ہوں کہ اگلے کئی سالوں تک تم اس دنیا میں رہ کر بھی مردہ کہلاؤ گے، کیونکہ تم زمین کے اندر ہوگے، وہ بھی زندہ۔ سمسام نے سختی سے کہا تو وہ قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ ڈونٹ ٹیل می مسٹر سمسام کہ آپ کوئی سیریل کلر بھی ہیں۔ اینڈ جسٹ چل یار، ایک کیس ہی تو تھا، میں وائرل کر دیتا ہوں، لوگوں کو کہہ دیجیے گا AI کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری جملہ اس نے جنت کو دیکھتے ہوئے کہا جو گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ سمسام نے اسے بڑھ کر آگے ٹیبل پر انگلیاں بجائیں تو براق نے جنت پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے ویسے براق، تو پھر کون سی ویب سائٹ سے لیک کرو گے وہ تصویر؟ ہاں، سمسام نے مطمئن انداز میں کہا تو جنت نے ایک دم اسے دیکھا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہوگا، لیکن آئی سوئر یہ مذاق نہیں ہے، میں بہت کچھ کروا سکتا ہوں۔ تمہارا تو شاید کچھ نہ جائے سمسام، لیکن یہ معصوم لڑکی رل جائے گی، کیونکہ عزت ایک بار جائے تو واپس نہیں آتی، اور کون جانے اس قسم کے پیچھے مزید کتنے گل کھلائے ہوں گے تم دونوں نے مل کر۔ براق کی بات پر جنت کی آنکھوں میں ہلکی نمی آئی۔ سمسام نے پرسکون انداز میں اٹھتے ہوئے کوٹ کے بٹن بند کر دیے۔ شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، یہ ہمارا رومانس ٹائم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یوں کسی کو ڈسٹرب کرنا چاہیے، سمسام نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ جنت کے گال تک سرخ ہو گئے، جبکہ براق مسکراتے ہوئے اٹھا، اس سے اٹھ کر ہاتھ ملایا۔ تو پھر میں نہ سمجھوں؟ وہ بولا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ رہا دروازہ۔ سمسام کی مسکراتی آنکھوں میں عجیب تاثر تھا۔ براق نے خود پر ڈھیروں ضبط کر کے بمشکل مسکراہٹ اچھالی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر جنت کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ تم نے یہ کیا کیا سمسام؟ اب وہ تصویر وائرل کر دے گا۔ اگر یہ سب معافی کی دنیا میں ہو رہا ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، مگر میں اس دنیا میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتی، سنا تم نے؟ وہ چبا چبا کر بولتی ہوئی اسے غصے سے دیکھ کر میٹنگ روم سے چلی گئی تھی۔ سمسام کنپٹی سے ہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ ان دونوں کی کمپنی کی ایک نئی پارٹی سے ڈیل ہونے والی تھی۔ کمپنی کا آنر ان کے سامنے بیٹھا تھا
ڈیل آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی، تبھی سمسام نے اس سے ہاتھ ملایا۔ جنت مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سونر کے سیکرٹری نے ٹیبلٹ اسکرین اس کے سامنے کی۔ تھوڑی گوسپس ہوئیں۔ جنت نے بے ساختہ لب کاٹتے ہوئے سمسام کو دیکھا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہے مسٹر سمسام؟ وہ آدمی ایک دم اٹھ کر بلند ہو آواز میں بولا۔ سمسام نے انتہائی اطمینان سے اسے دیکھا۔ بیٹھ جائیے غازی صاحب، یہ میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے۔ مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی ہماری ہانی مون کی تصویریں دکھا کر ڈیل ختم کر دے۔ سمسام نے پورے اطمینان سے سارا ملبہ ہی اس پر ڈال دیا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت نے لب کاٹتے ہوئے پہلو بدلا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ شخص حیران تھا۔ سمسام نے کاندھے اچکائے۔ میرے ساتھ اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، دشمن بہت ہے میرے۔ سمسام کا اطمینان قابل دید تھا۔ غازی نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اور یہ میاں بیوی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ دونوں میاں بیوی کب بنے؟ آپ اتنے مشہور بزنس ٹائکون ہیں، آپ کی شادی کی خبر اخبار میں کیوں نہیں آئی پھر؟ وہ حیران تھا۔ ڈیسٹینیشن ویڈنگ سنا ہے آپ نے، جہاں نہ میڈیا تھا، نہ لوگ تھے، نہ دوست احباب، بس ہم دو اور چند گواہان۔ میرے نہیں خیال آپ کو مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہے، تو ڈیل پر بات کریں آپ، یا آپ اپنا نقصان چاہتے ہیں؟ سمسام نے سختی سے آئی برو اچکائے۔ اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ڈیل مکمل ہو چکی تھی۔ سمسام نے فاتحانہ نظروں سے جنت کو دیکھا اور جنت نے سکون کا سانس لیا۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے، ان کی شادی کی خبر پورے میڈیا پر پھیل چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا پڑ رہا تھا۔ غازی سے ڈیلنگ والی صبح ان کی کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی، لیکن میڈیا تک بات جا پہنچی تھی، تبھی وہ اب سمسام کے محل میں رہنے لگی تھی، مگر کمرے اب بھی الگ تھے۔ سمسام کے تیور آج کل اکثر ہی چڑھے رہتے تھے۔ جنت کی کمپنی نے ایک نئی کمپنی سے جو ڈیل کی تھی، اسے لے کر وہ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے تیار دیکھ کر وہ قریب آیا، جو موبائل پر مصروف سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ آج پریزنٹیشن دینی ہے، بہت اہم پروجیکٹ ہے، بہت محنت کی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، اب اتنی ہی محنت کام میں بھی کرنی ہے۔ میرا ویٹ مت کرنا، میں لیٹ آؤں گی، آج ان کے ساتھ بزنس ڈنر ہے میرا۔ وہ ہلکے پھلکے موڈ میں، جبکہ اس کی بات سن کر سمسام کا موڈ بگڑا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ سمسام کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارا وہاں کیا کام؟ جنت نے کاندھے اچکائے سوال کیا۔ قانونی طور پر میں شوہر ہوں تمہارا، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی کس کے ساتھ بزنس ڈنر پر جا رہی ہے۔ اس کی بات پر جنت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم مجھ پر حق جتا رہے ہو؟ اسے غصہ ہی آنے لگا تھا۔ آج شام میں پک کروں گا تمہیں، ساتھ چلیں گے، ورنہ تم نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنا حکم سناتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جو بیسمنٹ میں جاتی تھی۔ یقیناً اب وہ اپنا غصہ اپنے قیدی دشمنوں پر اتارنے والا تھا۔ جنت اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کس طرح بار بار سامنے والے کی بات کاٹ رہا تھا۔ وہ جنت کو بار بار اپنی باتوں میں لگا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں مقابل آنر بھی نوٹ کر چکا تھا۔ جنت نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو سمسام؟ جنت نے دانت بھینچے۔ تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ سمسام نے کاندھے اچکائے۔ تم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو سمسام؟ یہاں کام کی وجہ سے آئیں، ڈیٹ مارنے نہیں۔ وہ دبی آواز میں غرائی تو اس نے کاندھے اچکائے۔ جب تک یہ ڈنر مکمل نہ ہوا، سمسام نے بمشکل خود پر قابو رکھا، اور ڈنر ختم ہوتے ہی وہ اسے لیے گاڑی میں آ گیا۔ وہ پورے راستے اسے باتیں سناتی رہی، مگر وہ چپ رہا۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ جنت جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی، سمسام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جنت کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ دروازہ لاک کر کے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے شرٹ کے کف موڑ رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو سمسام؟ جنت کا دل اچانک ہی اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تم مجھے اکساؤ گی تو یہ شادی کانٹریکٹ کی حد تک رہے گی، لیکن تم نے ان 2 ہفتوں میں خوب میرا صبر آزمایا ہے۔ میں نہ بزنس پر دھیان دے پا رہا ہوں، نہ مافیا کا فرض نبھا پا رہا ہوں۔ تم نے مجھے بیکار کر دیا ہے۔ مجھے تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ جنت پیچھے قدم لے رہی تھی، تبھی اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کاؤچ تھا۔ وہ اچانک ہی اس پر گر گئی۔ سمسام ایک پاؤں کاؤچ پر رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ میرے جذباتوں کو ہوا دی ہے تم نے، یا مجھے قتل کر دو
یا میری ہو جاؤ۔ اسے کپکپاتے لبوں کو دیکھ کر بولا۔ جنت کی سانسوں کا تنفس بڑھنے لگا۔ اس نے بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری اور یہاں سمسام کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اس پر حاوی ہوا۔ وہ اس کے لبوں سے کسی پیاسے کی طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اسے ہاتھ جنت کی شرٹ کے اندر رینگ رہے تھے۔ جنت نے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ وہ مسلسل اسے روکنے کی تگ و دو کر رہی تھی مگر سمسام نے اپنی شرٹ اتار لی تھی۔ اس کی شرٹ اوپر کیے پوری قوت سے اس کے جسم پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ہٹو سمسام ہٹو، نہیں بنانا مجھے تم سے کوئی جسمانی رشتہ۔ وہ جیسے ہی اس کی پینٹ تک آیا وہ غصے سے چیختی۔ سمسام نے رک کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ وہی کیوں ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو؟ میں روبوٹ ہوں جو تمہارا دل چاہے تم کرو۔ اس رات بھی تم غائب ہو گئے، جب واپس آئے تب بھی تم نے مجھ سے اظہار نہیں کیا۔ تب ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، محبت کر بیٹھی تھی میں تم سے، مگر تم نے مجھ سے شادی بھی کی تو صرف مجبوری میں۔ تو مسٹر سمسام، اس مجبوری کے رشتے کی کانٹریکٹ کی حد تک ہی رکھو اور آئندہ میرے قریب مت آنا، تم سمجھے؟ وہ اسے غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ سمسام نے گہری سانس لی۔ جنت اپنے کمرے میں آ کر رو رہی تھی۔ وہ واقعی اسے چاہتی تھی مگر وہ نہ جانے کیا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں سے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ جنت اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تو سمسام نے بھی اسے مخاطب نہ کیا، مگر کچھ دنوں سے اسے سمسام کی حرکتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی نئی سیکرٹری کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہا تھا۔ جنت نے گلاس وال سے گھور کر ان دونوں کو دیکھا۔ صرف کچھ دن اور جنت، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاؤ گی، تمہارا فرض پورا ہو جائے گا۔ جنت نے خود کو تسلی دینی چاہی، تبھی اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ سمسام کے گھر میں رہ کر اب تک جتنے بھی ثبوت اکٹھے کیے ہیں وہ آج شام تک لے کر ہمارے پاس آؤ، کسی بھی طرح ہم مزید اس درندے کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ جنت نے گہری سانس لی۔ وہ نہ تو کوئی بزنس وومن تھی، نہ ہی کوئی مافیا کوئین۔ اسے ISI نے بھیجا تھا تاکہ وہ کسی طرح سمسام کو پھانس کر اس کے گھر تک رسائی حاصل کر سکیں، اور اس اکیلی لڑکی نے جتنی ہوشیاری سے یہ کام کیا تھا، وہ واقعی ایک کوئین تھی۔ وہ ISI کی ایجنٹ تھی۔ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں، مجھے بس وہ اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی۔ میری ڈیوٹی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے، حتیٰ کہ میرے دل سے بھی زیادہ، وہ مضبوط انداز میں بولی تھی۔ رات کو اس پہر وہ بھیس بدل کر باقی ایجنٹ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے سمسام کے گھر اور تہہ خانے سے جتنے بھی ثبوت نکالے تھے سب انہیں دے دیے تھے، البتہ دل کا ایک حصہ بری طرح دکھ رہا تھا، مگر وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں اس کی کامیابی کے بارے میں پتہ ہے؟ ایک ایجنٹ نے کہا۔ کامیابی؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم اتنی بڑی بات کر میں، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ ایجنٹ نے بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو جنت نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اسے ڈائمنڈز مل چکے ہیں، وہ بہت جلد سیلیبریشن بھی رکھے گا، لیکن اس سیلیبریشن میں تمہیں کسی طرح ہم سب کو اس پارٹی میں شامل کرنا ہوگا، پھر ہم وہ سارے ڈائمنڈز غائب کر لیں گے۔ بس تمہیں اس کا نقشہ پتہ کرنا ہے، باقی کام ہمارا۔ پھر ممکن ہوا تو اسی رات اس شخص کی آخری رات ہوگی، یا تو گرفتار ہوگا یا مارا جائے گا۔ دوسرے ایجنٹ نے کہا تو اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ بظاہر اس نے ہاں میں سر ہلایا، مگر وہ اندر تک ہل چکی تھی۔ اس سب نے بہت محنت سے اس کا ماضی بنا، اس کا بیک گراؤنڈ ریکارڈ بنایا، تاکہ جب سمسام اس کے بارے میں معلومات نکلوائے تو محنت رائگاں نہ جائے۔ جنت انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، مگر مجھے تو اس کے بیسمنٹ میں کوئی نقشہ نہیں ملا جس سے ڈائمنڈ کا پتہ چل سکے۔ اس نے پریشانی سے کہا، تم شاید بھول رہی ہو، تم نے اب تک اس کے کمرے تک رسائی حاصل نہیں کی۔ پہلے ایجنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو جنت نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ اس کام کے لیے مجھے اس کے کمرے میں چوری چھپے جانا پڑے گا؟ اگر پکڑی گئی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ نہ جانے اس کے کمرے میں کتنے ایسے آلے ہوں گے۔ جنت نے تنک کر کہا، تمہیں کس نے کہا کہ چوری چھپے جاؤ؟ پورے حق سے جاؤ، آفٹر آل وہ شوہر ہے تمہارا۔ پہلا ایجنٹ طنزیہ مسکرایا اور جنت نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور اگر ایک رات سے کام نہ بنا تو تمہیں لگاتار اس کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ تم اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ دوسرا ایجنٹ مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ جب وہ ڈنر کے بعد بات لے کر باہر آیا تو جنت اس کے کمرے میں موجود تھی۔
اسے ٹاول میں دیکھ کر اس کے مزید قریب آئی۔ سمسام نے آئی بروز جھکائیں۔ خیریت؟ انداز لاپرواہ تھا۔ کیا چاہتے ہو تم سمسام؟ وہ بازو لپیٹے اسے دیکھنے لگی جو شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ انجان بنا اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میرا کسی کے ساتھ کام کرنا تمہیں زہر لگ رہا تھا؟ اور خود تم کیسے ہر وقت اپنی سیکرٹری سے چپکے رہتے ہو؟ وہ بولی تو آواز بلند تھی۔ اس نے پلٹ کر جنت کو دیکھا۔ میں اس سے نہیں چپکا، وہ مجھ سے چپکتی ہے۔ ایک ہی بات ہے۔ اس کی بات پر جنت نے غصے سے کہا۔ اور یہ پہلی بار تھا جب وہ مسکرایا تھا۔ جنت کچھ دیر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ایک طرفہ مسکراہٹ میں کچھ تھا۔ جنت کو اپنے آپ اس کے اندر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹا سکی۔ جبکہ چلتے ہوئے وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے جے؟ اس کا مجھ سے چپکنا یا میرا تمہیں نظر انداز کرنا؟ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو جنت نے دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ بہت ہاٹ ہے، ٹرسٹ می۔ اسے جلا رہا تھا۔ جنت نے غصے سے اسے گھورا۔ تو جاؤ اس کے پاس ہی چلے جاؤ پھر۔ وہ اس کی برہنہ چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ تبھی سمسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے آ لگی اور توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ دونوں ایک ساتھ بستر پر گر چکے تھے۔ جنت نے آنکھیں میچ لیں اور سمسام اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر ٹرسٹ میں میرا جنون برداشت نہیں کر پاؤ گے تم۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم کوشش کرو۔ کیا تم تیار ہو؟ سمسام نے کہتے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ وہ خاموشی سے تیز سانسوں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ سمسام نے اپنا نیچے لپٹا ہوا ٹاول ہٹا دیا۔ وہ جنت کے دونوں ہاتھوں کو بستر سے لگائیں اس پر پوری قوت سے اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ جنت کی خمار بھری آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس کے جسم پر جگہ جگہ اپنے پرحدت لبوں سے نشان چھوڑ رہا تھا۔ وہ جنت کو کسی اور ہی دنیا میں لے جا چکا تھا۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب جنت کی آنکھ کھلی۔ خود کو اس کی باہوں میں پایا۔ وہ چند لمحے یوں ہی لیٹے اس خوبصورت مرد کو دیکھتی رہی جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ پھر جنت کو کچھ یاد آیا۔ بہت آرام سے اس کے ہاتھ اپنے جسم سے ہٹائے، اپنے کپڑے پہنے اور دبے پاؤں اٹھ کر اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ بالآخر اسے تھوڑے بہت ثبوت مل چکے تھے۔ ہے ڈیئر وائفی، وہ جس سے نظریں ملانے سے کترا رہی تھی، سمسام اس کے آفس آ پہنچا۔ جنت نے بے ساختہ اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آفس میں سبھی حیران تھے۔ تقریباً سب نے اسے پہلی دفعہ مسکراتے دیکھا تھا۔ ڈنر پر چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے پیشکش کی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ شام دونوں نے ساتھ ڈنر کیا اور اب وہ ایک ساتھ واک کرتے ہوئے گھر کے راستے آ رہے تھے۔ البتہ ڈرائیور اور گارڈ سمسام کی ہدایت پر ان سے کچھ قدم کے فاصلے پر پیچھے گاڑی میں آ رہے تھے۔ تم مطمئن ہو اس رشتے سے؟ نہ جانے وہ کیوں پوچھ بیٹھا۔ جنت نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھے پریشان لگتی ہو۔ کیا تمہارے دل میں ابھی بھی یہ بات ہے کہ میں نے تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور جنت نے رک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی، ان کا ساتھ بہت کم رہ گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، جنت نے خود پر قابو پا کر کہا۔ سنو، میں چاہتا ہوں اب سے ہم ایک ہی کمرے میں رہیں، ایک ہی وارڈروب یوز کریں، ایک ساتھ لنچ، بریک فاسٹ، ڈنر کریں، ساتھ شاپنگ پر جائیں، مووی نائٹ انجوائے کریں، کینڈل لائٹ ڈنر کریں، ایک نارمل کپلز جیسی زندگی گزاریں۔ وہ آج پہلی بار اپنے دل کی حسرتوں کو یوں بیان کر رہا تھا۔ جنت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تم رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہو گیا۔ جنت رک کر اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ وہ بولی تو آواز گیلی تھی۔ سمسام نے بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کیا۔ تم سے الگ ہوں گا تو مر جاؤں گا جنت، میں جینا چاہتا ہوں، وہ شدت جذبات سے کہہ رہا تھا۔ جنت نے اسے غور سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو میں بھی جینا چاہتی ہوں۔ وہ اسے گود میں اٹھائے باقی کا راستہ طے کر کے گھر لایا تھا، اور ایک بار پھر وہ لوگ اپنی شدتوں کو ایک دوسرے پر نچھاور کر رہے تھے۔ مگر آج رات بالآخر جنت کو وہ نقشہ مل ہی گیا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔
سمسام نے پارٹی رکھی تھی۔ مافیا کی دنیا میں اب تک کا سب سے بڑا جشن منایا جا رہا تھا۔ جنت اس کے ساتھ تھی۔ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے انہیں حسد بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہو، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آف کورس میں ہوں ہاٹنس کی دکان، وہ ایک ادا سے بولی تو وہ بھرپور انداز سے مسکرایا۔ تم نے اتنا بڑا جشن صرف اس لیے رکھا کہ تم نے ڈائمنڈز حاصل کر لیے ہیں؟ ایسے تو لوگ تم پر نظر جما کر بیٹھ جائیں گے، تمہاری جان کے مزید دشمن بن جائیں گے جب تم انہیں بتاؤ گے کہ تم نے یہ پارٹی ڈائمنڈز ملنے کی خوشی میں رکھی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ تمہیں کس نے کہا میں نے یہ پارٹی ڈائمنڈز کی خوشی میں رکھی ہے؟ وہ بولا تو جنت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ پارٹی میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ کنگ براسکو کی طرف سے آخری پارٹی ہوگی۔ تم اسے فیئرویل کہہ سکتی ہو، اس نے سادگی سے کہا تو جنت نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب میں مافیا چھوڑ رہا ہوں جنت، میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی، ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ میں نے سب گناہوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میرا ماضی اگر خراب نہ ہوتا تو میں یہاں تک کبھی نہ آتا۔ وہ بولا تو لہجے میں بلا کا کرب تھا، اور کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ سب سے الگ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سمسام نے اسے سب بتایا، کیسے اس کے ماضی میں اس کے ساتھ برا کیا گیا، کیسے پاشا نے اسے بچایا، کیسے اسے پتہ چلا کہ پاشا اس کا اصل باپ تھا۔ پاشا نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو الگ رکھنا چاہتا تھا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ سائم ہی اس کا بیٹا ہے اور اس کی ماں کے ساتھ اس کا اسٹیپ فادر ظلم کر رہا ہے تو پاشا نے اس کی ماں کو بچانا چاہا، مگر وہ بیماری کی وجہ سے مر چکی تھی۔ پاشا نے سائم کو بچایا تھا، مگر سائم پولیس افسر کی ہوس کی نظر ہو چکا تھا۔ لیکن اسے ایک حادثے نے اس کی زندگی اتنی بدل دی کہ وہ ہنسنا بھول چکا۔ پھر اس نے اپنے باپ پاشا کے ساتھ مل کر اپنے اسٹیپ فادر کو قتل کیا تھا، پھر ہی وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ پاشا کے قتل ہو جانے کے بعد وہ وحشی ہو گیا تھا، تبھی وہ گناہوں میں گھرتا چلا گیا۔ بدلے کی آگ میں اس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ انسان ہے، مگر جب وہ اس کی زندگی میں آئی تو وہ ہنسنا سیکھ گیا تھا۔ وہ پاشا کی تصویر کے سامنے کھڑا نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ معافی مانگ چکا تھا، وہ واپس پلٹنا چاہتا تھا۔ یہ تھا اس کے سائم سے پہچان بدل کر سمسام بننے کی داستان۔ اس کا نام پاشا نے رکھا تھا اور مافیا کی دنیا میں اسے کنگ براسکو کہا جاتا تھا۔ سمسام سر جھکائے بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیے کسی معصوم بچے کی طرح کہے جا رہا تھا۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سمسام کا ماضی کتنا دردناک تھا، تبھی تو وہ برا بنا تھا، مگر وہ کتنی غلط تھی۔ وہ اس کے ڈائمنڈز کا نقشہ آئی کو دے چکی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سمسام نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے سدھار دو گی نا؟ بولو جنت، تم مجھے نئی زندگی دوں گی نا؟ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، دونوں رو رہے تھے۔ جنت نے تڑپ کر اسے دیکھا، تبھی سمسام کے گارڈز دوڑتے ہوئے آئے۔ مہمانوں میں عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی۔ براسکو ISI کے ایجنٹس نے اٹیک کیا ہے، آپ یہاں سے چلیں، ہمیں سیف جگہ لے جانا ہے آپ کو۔ سمسام اجلت میں اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے مضبوطی سے جنت کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وقت سوال جواب کا نہیں تھا۔ وہ لوگ پچھلے راستے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گارڈز کی حفاظت میں وہ سیف فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، مگر بدقسمتی سے ایجنٹس نے بہت ہوشیاری سے ان کا یہاں تک پیچھا کیا۔ جنت منہ پر ہاتھ رکھے آنسوں کا گلا گھونٹے کھڑی تھی۔ جنت پلیز رو مت، میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے رخساروں کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، سمسام میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بولی تو آواز بمشکل گلے سے نکل رہی تھی۔ سمسام نے رک کر اسے دیکھا، مگر تبھی باہر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ زین اور زوہان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سمسام نے جنت کو ایک خفیہ کمرے میں بھیج دیا۔ تم یہیں رکو، جب تک میں نہ بولوں باہر نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سنا تم نے؟ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ جا چکا تھا۔ وہ سمسام خالد پاشا سے کنگ براسکو کے روپ میں آ چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں ریوالور تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ مقابلہ سخت تھا۔ براسکو نے کتنے ہی لوگ مار گرائے تھے۔ اسی دوران اندر کمرے میں بند جنت کو ابکائی آنے لگی۔ وہ کمرے میں موجود واش روم میں بھاگی۔
تھوڑی دیر بعد جب آئی تو چہرہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ تبھی پیچھے کی کھڑکی پھلانگ کر ISI کا ایجنٹ آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ کنگ براسکو نہ جانے کتنی لاشیں گرا چکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں وہ دونوں تھے جو بہادری سے لڑ رہے تھے۔ تبھی ایک ایجنٹ جنت کے ماتھے پر بندوق تانے اسے سامنے لایا۔ براسکو کا سانس رک گیا تھا۔ لائن وولف، جسٹ سٹاپ اٹ۔ براسکو چیخا تو ذہن اور ذوحان نے فائرنگ بند کی۔ سمسام دم سادھے جنت کو دیکھ رہا تھا جو مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ میری وائف کو اگر ایک بھی خراش آئی نا تو تمہارا ہاتھ تمہارے جسم سے کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔ براسکو غصے سے دھاڑا۔ ایجنٹ مسکرایا۔ اسے بچانا چاہتے ہو تو اپنی گرفتاری دے دو۔ سمسام نے اس کی بات پر اسے غصے سے دیکھا۔ ہرگز نہیں۔ ذوحان غصے سے دھاڑا۔ کوئی بھی آگے بڑھا تو لاش گرا دوں گا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ براسکو کو بے بس دیکھ کر وہ اپنے ایجنٹ پر چیخی جو اس کی کنپٹی پر پستول رکھے کھڑا تھا۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ میں پریگننٹ ہوں، وہ دکھ سے بولی تھی، مگر ایجنٹ پتھر کا بت بن چکا تھا جس پر کوئی شے اثر نہیں کر رہی تھی۔ مگر سمسام بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے گن پھینکی تو زین اور ذوحان نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ سمسام ہاتھ اوپر کیے کھڑا تھا۔ ایجنٹس مسکرائے۔ سمسام، وہ کرب سے بڑبڑائی۔ نہیں، زین بے ساختہ بولا۔ بھائی۔ ذوحان کی آواز میں دکھ رقم تھا مگر براسکو آگے بڑھ چکا تھا۔ باقی ایجنٹس نے اسے ہتکڑی لگائی۔ چھوڑ دو میری بیوی کو، میں سرنڈر کرتا ہوں، وہ بلند آواز میں بولا۔ جنت نے کرب سے آنکھیں میچ لیں جبکہ ایجنٹ زور سے ہنسا۔ گڈ جاب ایجنٹ جنت، بالآخر تم نے مافیا کے سب سے خطرناک گینگسٹر کو بہکا کر اسے پکڑوا ہی دیا۔ صحیح کہا تھا کسی نے، جو کام 100 آدمی مل کر نہ کریں وہ ایک عورت نے کر دکھایا۔ ایجنٹ کی بات پر سمسام نے بے ساختہ جنت کو دیکھا۔ اس کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ جنت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا براسکو یہ لڑکی پرابلم ہے۔ ذوحان زیر لب بڑبڑایا۔ زین نے بس آنکھیں میچ کر سر جھکایا۔ جانتا ہوں کہ تم ایک ایجنٹ تھی مگر میں نے پھر بھی تم سے محبت کی۔ میں شروع سے سب جانتا تھا جنت، لیکن میں نے سوچا اگر مجھ جیسا درندہ محبت میں سدھر سکتا ہے تو تم ایک نازک لڑکی ہو، تمہارا دل بھی پگھل جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اپنی جاب سے اتنی وفادار ہوگی۔ تم جیت گئی، میں ہار گیا۔ تمہارے فرض کے سامنے میری محبت ہار گئی جنت، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ حیران تھی۔ وہ شروع سے سب جانتا تھا۔ جنت نے کچھ کہنا چاہا مگر ایجنٹس اسے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا۔ ایک نظر اسے پھر اس کے ساتھ کھڑے ایجنٹ کو دیکھا۔ میری بیوی یا میرے بچے کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو خدا کی قسم میں واپس درندہ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تمہاری نسلیں برباد کر دوں گا میں۔ وہ غصے سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ یوں ہی تنہا سی سکتی رہی، پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں آزاد کروائے گی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے زین اور ذوحان کو وہاں سے نکلوایا تھا جو اس کے سامنے کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ یہ کون سی نئی سازش ہے آپ کی؟ زین نے سختی سے کہا۔ مزید کیا برباد کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اور کتنا توڑیں گی سمسام کو؟ ذوحان غصے سے دھاڑا مگر وہ پرسکون سی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ اسپاٹ تھا مگر انداز میں مطمئن سا تاثر تھا۔ مجھے کنگ براسکو کو ایجنٹ کے چنگل سے نکالنے، کچھ اس طرح سے کہ دنیا کی نظر میں وہ مر جائے۔ ایجنٹ نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب تک کسی اور نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ مجھے تم دونوں کی مدد چاہیے، میرے شوہر کو بچانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں کو دیکھ کر مضبوط لہجے میں اٹھی گردن کے ساتھ بولی تو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ 1 ہفتے تک پلان ریڈی ہو چکا تھا۔ پلان کے مطابق جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں آگ لگ چکی تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی فورنزک لیب پہنچائی گئی اور معلوم ہوا تھا وہ براسکو ہی تھا جو جل کر مر چکا ہے۔ چند ماہ بعد وہ بمشکل اپنا بڑھتا پیٹ سنبھالے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ جو ابھی جاب سے آیا تھا بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ آرام سے جنت، کتنی دفعہ منع کیا ہے، اوپر مت جایا کرو۔ سمسام نے آگے بڑھ کر فوراً اسے تھاما تو وہ مسکرائی۔ تم کب آئے؟
بس ابھی آج آفس میں بہت کام تھا۔ اف، میں تو تھک ہی گیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اوپر کیوں گئی تھی؟ شمشان نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر لیے۔ وہ اسے کاؤچ پر بٹھا کر اس کی ٹمی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زین اور زوہان نے ہمارے بیبی کا جو کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہے، بس وہی دیکھنے گئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو شمشان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ کیسا لگا پھر؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ اسے خوشی سے ایک ایک چیز بتا رہی تھی۔ شمشان نے سب برے کام چھوڑ دیے تھے۔ وہ اور جنت دوسرے ملک آ چکے تھے۔ کنگ براسکو کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے، زین اور زوہان کی مدد سے جنت نے ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اب ان کی زندگی میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا تھا۔